بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ کے الفاظ سیکھے۔ سورۃ البقرہ میں وہ آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے، پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ بعد ازاں حاصل کر لیے ہے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ یعنی معذرت کے کلمات کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ندامت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی اور خود ہی معذرت کے الفاظ تلقین فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی ان پر، یعنی توبہ قبول کر لی۔ بے شک وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور حوا کی توبہ کا بیان سورۃ الاعراف میں ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا، جس سے معلوم ہوا کہ وہ بھی توبہ اور قبول توبہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شریک رہیں۔ پچھلی آیت میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لرزش اور اس کے نتیجہ میں جنت سے نکالنے اور زمین پر اترنے کا حکم مرکوز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسے خطاب و عتاب کہاں سنے تھے، نہ ایسے سنگ دل تھے کہ اس کا سہارا کر جاتے۔ بے شک بے چین ہو گئے اور فوراً ہی معافی کی التجا کرنے لگے، مگر پیغمبرانہ معرفت اور اس کی وجہ سے انتہائی ہیبت سے کوئی بات زبان سے نہ نکلتی تھی، یا اس خوف سے کہ معافی کی التجا کہیں خلاف شان ہو کر مزید عتاب کا سبب نہ بن جائے، زبان خاموش تھی۔ تو اللہ رب العزت دلوں کی بات سے واقف ہے اور رحیم و کریم ہے۔ یہ حالت دیکھ کر خود ہی معافی کے کچھ کلمات ان کو سکھا دیے، وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے تھے۔ اس میں مفسرین صحابہ سے کئی روایات منقول ہیں۔ مشہور قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہیں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہیں، یعنی قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ کیا کرے، تو فرمایا وہی کام کرے جو اس کے پہلے والدین آدم و حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے رب کے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی کی عرض کی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم سخت خسارہ والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی لرزش کے بعد جس طرح دعا فرمائی، اس میں مسلمانوں کے لیے تربیت ہے کہ ان سے جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اس کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی انتہائی عاجزی کے ساتھ سوال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کا گناہ بخش دیں اور ان پر اپنا رحم فرمائیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن بندے جب کوئی گناہ سرزد کر لیتے ہیں تو وہ اپنے رب سے حیا کرتے ہیں، پھر الحمدللہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ اس سے نکلنے کی راہ استغفار اور توبہ کرنا ہے۔ لہٰذا توبہ کرنے سے کوئی آدمی بھی شرم محسوس نہ کرے،
کیونکہ اگر توبہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی خلاصی و نجات نہ پا سکے۔ تمہارے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لرزش صادر ہوئی تو توبہ کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری بھی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔